ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب، ایک اور بھی پہلو ہے، پاکستان میں ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں، وہ لوگوں کے صدقات اور خیرات سے چلتے ہیں۔ عرب دنیا کی طرح ہمارے ہاں کوئی سرکار کی طرف سے مساجد کے انتظام کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہی رمضان کا مہینہ ہوتا تھا کہ جس میں ان مساجد کو، ان کے ائمہ کو زیادہ تر خیرات اور صدقات مل جاتے تھے۔ اب بعض لوگ ایک یہ بھی تو خیر الزام لگاتے تھے نگیٹیولی کہ علماء کی طرف سے ریزسٹنس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، لیکن بہرحال یہ یقینی ہے، ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر وہ خیرات اور صدقات اب کے بار وہ کرونا کے متاثرین کی طرف جائیں گے، پھر مساجد میں وہ تعداد بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر جو ائمہ مساجد ہیں یا وہ بھی غریب لوگ ہیں، وہ بھی مالی بحران کے اس مرتبہ زیادہ شکار ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کے بات کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریلیکسیشن دی گئی ہے، یہ اگر گورنمنٹ نے دی ہے تب بھی پبلک کے دباؤ کے نتیجے میں دی ہے۔ اگر علماء کرام بھی نرم پڑے ہیں تو وہ بھی اپنے محلے اور علاقے کے پبلک کے دباؤ کی وجہ سے۔ تو اس میں میرے خیال میں سوائے صرف ائمہ کرام کو اور ان کو زیر بحث لانا شاید مناسب بات نہیں ہے۔ پبلک کا ایک پریشر ہے، ایک دباؤ ہے، جس میں ایک درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس پر ایک اتفاق رائے حاصل کیا گیا ہے۔ رہی بات یہ، میں آپ کے اس سوال کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہمیں اس بات کا فکر ہے کہ مزدور، محنت کش، دہاڑی دار، روزمرہ کی بنیاد پر کمانے والا، چنگچی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، تانگے والا، اگر آج وہ بے روزگار ہے اور ہمارے جو اہل ثروت لوگ ہیں وہ پیکج بنا کے ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں، تنظیمیں پہنچا رہی ہے، چاہے میری جماعت ہو، چاہے دوسری جماعتیں ہوں، تنظیمیں ہوں، انجمنیں ہوں، بازار کے لوگ ہوں، یا یہ کہ اپنی حیثیت میں کوئی خود کام کر رہا ہو، یہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر ان لوگوں کو جو مساجد میں سارا سال بلکہ ساری زندگی آپ کی مسجد کو آباد رکھتے ہیں، آپ کے مدارس کو آباد رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے علوم آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی مزدوری کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں۔ مدرسوں کے چندے بھی اب رک گئے ہیں، تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں، مدارس سے چھٹی کر دی ہے، تو ان کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے اور ان کے بچوں کا اور ان کے روزگار کے لیے بھی لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے۔ صاحب ثروت لوگوں کو اپنا پیسہ ادھر بھی متوجہ کرنا چاہیے۔ یہ میرے ایک گزارش بھی ہے آپ کے اس سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تاہم یہ ایک بڑی مشکل ہے اور سنجیدہ امر ہے کہ لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ اگر ایک مولوی صاحب 5 وقت نماز پڑھاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ چلو مسجد میں لوگوں کو آنے دیں، محدود طریقے سے ہم قالینیں اٹھا لیں گے، فرش کو ہم ہر نماز کے بعد دھوتے رہیں گے، اس سے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں آ جاتا جی۔ وہ جو پیسہ آتا ہے پورے ملک کے اندر ایک ہر مدرسے کا ایک اپنا حلقہ بنا ہوا ہوتا ہے اور مدرسے کا محتمم یا اس کا انتظامیہ یا نمائندہ انہی لوگوں کے پاس جا جا کر ان سے وہ سالانہ جو ہے امداد وہ دیا کرتا ہے، وہ اکٹھا کرتا ہے۔ کبھی تھوڑی سی اس میں کمی بھی آ جاتی ہے، کسی اور طرف سے کوئی نئے لوگ ان کو مل جاتے ہیں۔ تو آج بھی اگر مدرسوں کی چھٹیاں ہیں اور لوگوں کا آنا جانا جو ہے اس وقت اس پر قدغنے ہیں، یا یہ کہ متمول لوگ اپنی ہی ماحول میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں جو وہاں پر بے روزگار، تو اس کا بھی کوئی متبادل نظام ہونا چاہیے ان کے پاس کہ ان کے ماحول میں جو مدارس کا نظام ہے اور وہاں پر جو لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یہ بھی تو امت کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور بے سر و سامانی کے عالم میں کہ جس پر کوئی اسٹیٹ کی طرف سے بھی کوئی ان کی وہ سرپرستی نہیں ہو رہی، نہ ان کی حوصلہ افزائی ہے، اور بالکل ہی ایک پبلک سیکٹر میں آزادانہ طور پر رضاکارانہ طور پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ جو ان کا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پبلک دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کوئی ورنہ تو پہلے دن بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اچھا، اس مدارس سے الٹ ایک تو سوال پہلی دفعہ نہیں کہا انہوں نے اور انتظار کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ پبلک کا دباؤ آیا یا حکومت کی نااہلی یا عدم توجہ جو ہے وہ سبب بنی اس چیز کی، تو اس کا الزام ان پر ضرور ڈالا اس سے الٹ ایک سوال ہے کہ جی آپ کے اس ملک میں لاکھوں معتقدین ہیں، آپ کی اپنی رضاکار تنظیم بھی ہے جن کو آپ لا کے یہاں ان سے دھرنے دلوا سکتے ہیں، حکومت کو ہلا سکتے ہیں، وہ آپ کے حکم پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس بحرانی دور میں آپ لوگ خود، یعنی آپ کی تنظیم لوگوں کی خدمت کے لیے کیوں آگے نہیں بڑھی؟ یہ بڑا اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ میرے خیال میں سب سے پہلی جماعت وہ جمعیت علماء اسلام ہے کہ جس نے پورے ملک میں ہر ضلع کی انتظامیہ کو براہ راست اپروچ کر کے اپنی خدمات حوالے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے ہمارا موقف کیا ہے۔ ہمارا صرف موقف ہی نہیں، ان کے خلاف ہمارے رویے بھی آپ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن یہاں آ کر ہم نے کہا کہ نہیں، اختلاف اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن یہ اب مسئلہ ایسا ہے کہ جو پوری قوم کا مسئلہ ہے، ہر شخص کا مسئلہ ہے۔ آپ نے شاید وہ کلپ دیکھا ہوگا کہ جب ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے کارکن جو ہیں وہ راشن تقسیم کر رہے تھے، تو ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کو، ایون کہ ہم نے پی ٹی آئی والوں کے عہدیداروں کو بھی کہا کہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہم آئیں، آپ کو بھی حوالے کرتے ہیں، آپ اپنے علاقوں میں اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسے ہوں کہ جن تک کوئی چیز نہ پہنچی ہو تو ہم اس کے لیے بھی تو تیار جب ہیں۔ حکومت نے ٹائیگر فورس بنا دی اس کام کے لیے، تو آپ لوگوں نے اپنے رضاکار ان کے کیوں حوالے نہیں کیے؟ دیکھیے، ہم نے تو رضاکاروں کے حوالے کیے ہیں، اور رضاکار ہمارے ہر جگہ پر کام کر رہے ہیں، جہاں پر کیس زیادہ ہیں، کہیں پر کیس کم ہیں، کہیں پر لوگوں کا میل جول ہے، کہیں پر نہیں ہے، اس کے مناسبت سے ہر ضلع ہمارا جو ہے وہ متحرک ہے، رضاکار متحرک ہیں، رات کی تاریکیوں میں جا کر تاکہ پبلک نہ دیکھے، اور ان کے دہلیز پر جا کر وہ راشن چھوڑتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور اس طریقے سے خدمت انہوں نے کی ہے۔ میں یہ نہیں بالکل کہوں گا کہ خدا نخواستہ ہمارے علاوہ کوئی اور ایسا کام نہیں کر رہا یا خدمت نہیں کر رہا، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن آپ نے میرے رضاکاروں کے حوالے سے جو بات کی ہے، میرے خیال میں جس طرح ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، شاید ہماری میڈیا نے اس کا حق ادا نہیں کیا، لیکن بہرحال اللہ دینے والا ہے اچھا، اور وہ لیکن لوگ دیکھنے کہتے والا ہیں ہے۔ کہ اس معاملے میں آپ لوگ بھی سیاست سے بالاتر نہیں ہوئے، اور حکومتی ایفرٹس کو جس طرح اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا وہ آپ جیسے لوگوں نے نہیں کیا۔ اگر حکومت کی کوئی ایسی ایفرٹ سامنے آئی ہیں، دیکھیے میں ایک گزارش آپ سے کروں، جس طرح پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام پی ٹی آئی کی سخت اپوزیشن ہے، کچھ اسی طرح اسی کے قریب سندھ میں بھی جمعیت علماء اسلام وہاں سندھ حکومت کے مقابلے میں اچھی خاصی تند اپوزیشن کرتی ہے جی، لیکن آپ نے دیکھا جی کہ ہم نے سب سے پہلے کہا کہ جو صوبہ سندھ کی حکومت کر رہی ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جی۔ ہم نے اس حکومت کے حوالے سے بھی، جب آپ بتائیں، جب حکومت جو ہے میرے صوبے میں پی ٹی آئی کی ہوگی، جب پنجاب میں پی ٹی آئی کی ہوگی، ایڈمنسٹریشن اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور میں ان کو جا کر کہہ رہا ہوں کہ ہماری خدمات آپ کو حاضر ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اختلاف سے بڑھ کر، لیکن اب نااہلیاں کہاں ہوئی ہیں؟ آپ دیکھیں جی، تفتان سے لوگ آتے ہیں اور کوئی 3-4 ہزار لوگ بیک وقت اندر آتے ہیں۔ چاہیے کہ وہاں پر جب ایک دفعہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں سے جب ہمارے ہاں انٹر ہوتے ہیں، بھلا وہ کسی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایک بطور پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، اس پاکستانی کو خود بھی محفوظ رکھنا، اس پاکستانی سے دوسرے معاشرے کو بھی محفوظ رکھنا، یہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ پورے ملک میں وہ لوگ پھیل گئے، آج بھی کوئی ایسا قرنطینہ نہیں ہے کہ جہاں کہا جا سکے کہ واقعی وہ لوگ محفوظ ہیں، باقاعدہ ان کی علاج معالجہ ہو رہا ہے، باقاعدہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے جی۔ دیکھنے میں تو یہ قرنطینہ ہے۔ اب میں اس حوالے سے کچھ آپ سے عجیب آپ نے میرا ذہن چلا دیا ہے، یہاں عجیب سے کام ہو رہے ہیں جی۔ ایک تو لوگوں کو
عام لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں مدد زیادہ پہنچا رہے ہیں بنسبت حکومت کی. حکومت صرف باہر کے قرضوں کو معاف کروانے اور نئی مدد حاصل کرنے کے لیے کرونا کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں تک ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی بھی محلے میں کسی بھی وجہ سے کوئی میت ہو جاتی ہے, وہ گھر والا بیچارہ اپنی میت کا اعلان نہیں کر سکتا کہ آؤ لوگوں جنازہ پڑھیں. یک دم سے لوگ پہنچ جاتے ہیں جی آپ اس کو کرونا میں لکھوائیں. بابا کرونا میں نہیں ہے اس کو, یہ ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے, یہ گردے فیل ہو گئے ہیں, یہ کینسر کا بیمار تھا, یہ جگر فیل ہو گیا, یہ ایکسیڈنٹ والا تو خیر وہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہر چیز پر پہنچ کر یہ کہتے ہیں کہ کرونا میں لکھواؤ. اب یہ ریشو غیر ضروری طور پر بڑھانا, جبکہ آج اگر 22 کروڑ آپ کی آبادی ہے تو 4-4.5 ہزار آپ کی روزمرہ کی وفات عام طور پر لیکن تو خود جس سندھ حکومت کی آپ تعریف کر رہے ہیں, اس وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا کہ ہو سکتے بہت سارے کیسز وہ کرونا کی وجہ سے لوگ مرے ہوں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کرونا میں ایڈ نہیں کر رہے. دیکھیے یہ غلط بات ہے. حضرت کرونا والا جو ہے وہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ بھئی وبا آ گئی فلانے علاقے میں. اگر بالفرض نہیں ہے پتہ تو اس کا وہ مجرم نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر کرونا نہیں ہے تو اس کا تو پتہ لگ گیا ہے نا. مجرم کے لفظ سے مجھے یاد آیا, میں تو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت کا کردار اگر جاہلانہ ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کا بھی مجرمانہ ہے؟ نہ کوئی اس دوران اپوزیشن اکٹھی ہوئی, نہ کوئی لائحہ عمل دیا, نہ حکومت کو کوئی تجویز دی, نہ کوئی متبادل رستہ نہیں, دیا. ایسا نہیں حضرت. میرے خیال میں اس بارے میں بھی میں جو بات آپ سے کروں گا پھر آپ فیصلہ کریں. سب سے پہلے اپوزیشن نے اپنا اجلاس کیا جی. میرے خیال میں میاں شہباز شریف صاحب جب باہر سے آئے تو انہوں نے فوری طور پر, پھر بلاول صاحب نے بھی رابطے کیے تو ایک اجلاس ہو گیا. اور میں تو ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا, میرے ساتھ بات چیت ہوئی, میں نے کہا بالکل ہونا چاہیے, ایک ویڈیو لنک کے ذریعے وہ ہوا سارا. ظاہر ہے کہ اس اجلاس میں کیا ہونا چاہیے کچھ تجاویز انہوں نے طے کی تھی. اس کے بعد 25 مارچ کو اسپیکر صاحب نے ایک اجلاس بلایا. اسپیکر صاحب کے اجلاس میں عمران خان صاحب آئے, 2-4 منٹ اپنی گفتگو جھاڑی اور چلے گئے اور میٹنگ چھوڑ گئے. بھائی وہ آپ جب ایک دفعہ شریک ہو چکے ہیں, اپوزیشن لیڈر سارے موجود ہیں, آپ کو تجاویز دے رہے ہیں, آپ خود سنیں اس کو. چیف ایگزیکٹو تو آپ ہیں نا, وہ تو صرف ایک کنوینر کے طور پر کنوین کر رہا ہے نا, اس کے علاوہ تو اسپیکر صاحب کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے جی. اب وہاں سے بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہوا. اس کے بعد 6 اپریل کو پھر یہ اجلاس بلایا گیا اسپیکر صاحب کے حوالے سے. یہ حضرات باوجود تحفظات کے کہ اب تک ہمارے تجاویز پر آپ نے عمل ہی نہیں کیا ہے, آپ مجھے کس لیے بلا رہے ہیں, پھر بھی آئے. جب پھر آئے تو جس وقت یہ ان کے مشیر صحت اجلاس میں تشریف لائے ہیں, میرے خیال میں 15-20 منٹ کے بعد خود ہی کہتا ہے ہم تو غلط بیٹھے ہیں. بابا غلط بیٹھے ہیں تو ٹھیک بیٹھ جاؤ, فاصلے کا نہیں ہے تو فاصلے کے ساتھ بیٹھ جاؤ. نہیں, اجلاس ملتوی کر دیا اور ابھی تک بلایا ہی نہیں ہے جی. اب یہ جس طریقے ایسی سے صورتحال میں دیکھیے اپوزیشن تو مایوس ہو گئی ان لوگوں سے کہ انہوں نے نہ پہلے دن کی تجاویز کو سنجیدہ لیا, نہ دوسری میٹنگ کی تجاویز کو سنجیدہ لیا, نہ تیسری میٹنگ کی تجاویز کو سنجیدہ لیا. پھر یہ علماء کرام کا سوال آ گیا کہ جی جیسے مساجد ہی ذمہ دار ہوں, تو پھر انہوں نے اپنی تجاویز دیں. اور آج آخری میٹنگ شاید عارف حبیب صاحب کے ساتھ. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو مولانا صاحب کے ساتھ تھوڑی سی سیاست کی بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.